حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال تھی، عرفہ کے نزدیک ایک مشہور بازار لگا کرتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب وہاں جمع ہو کر لین دین کیا کرتے تھے۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں، ایک دن میں اسی بازار میں تھا، میرے ساتھ میرا پیارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ مجھے بہت سخت پیاس محسوس ہوئی، وہاں آس پاس کوئی پانی پینے کا کنواں بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدت پیاس کی شکایت کی۔ یہ اس لیے نہ تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی دیکھا تھا، بلکہ ویسے ہی کسی کے ساتھ اپنی تکلیف بانٹنے کے لیے آپ سے اظہار کیا تھا۔ پیاس اور بھوک کی تکلیف سے ہم دونوں ہی دوچار تھے۔ میری عرض کرنے سے نبی کریم، جو کہ ابھی بچے تھے، اپنی سواری سے نیچے اتر آئے اور مجھ سے کہنے لگے، کیا واقعی چچا جان آپ کو بہت زیادہ پیاس لگی ہے؟ میں نے کہا، ہاں پیارے بیٹے، بات اسی طرح ہے۔ اس جواب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایڑی مبارک زور سے زمین پر ماری تو وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف رخ کیا اور مجھ سے فرمایا، پیارے چچا جان، پانی پی لیں، میں نے اس چشمہ فیض سے پیاس بجھا لی۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں، میں آج تک ایسا شفاف پانی ہی نہیں دیکھا، بلکہ ایسا میٹھا پانی بھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ آپ مزید کہتے ہیں کہ میرے سیراب ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اسی جگہ ٹھوکر ماری تو پانی نکلنا بند ہو گیا، وہ جگہ پہلے کی طرح ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ روایت مغازی میں امام بن ابن اسحاق نے جناب ابو طالب سے نقل کی ہے۔ جناب ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی کریم نے کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولا ہو یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، کبھی کسی کو تکلیف پہنچائی ہو یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ یہی نہیں بلکہ طبرانی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو طالب مکہ کے لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی وہاں تشریف لاتے تو اس وقت تک تشریف نہ رکھتے جب تک کہ نیچے کوئی چیز نہ رکھ دیتے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب فرماتے تھے کہ میرا بھتیجا بڑا مکرم ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک بار کچھ یہودی سامان وغیرہ خریدنے کے لیے حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ سامان خریدنے کے معاملات ابھی طے ہی پا رہے تھے کہ رسول خدا وہاں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بچے تھے۔ یہودیوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنا سارا سامان چھوڑ کر واپس چل دیے، اور اس پر جناب ابو طالب نے بڑے تعجب سے اپنے ایک ساتھی کو ان کے پیچھے بھیجا اور اس سے کہا کہ ان کے ایک فلاں راستے پر روکو، اور روکنے کے بعد ان کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہو کہ بڑے تعجب کی بات دیکھی ہے۔ اس کے جواب میں دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ جب وہ آدمی ان کے پاس پہنچا تو ابو طالب کے کہنے کے مطابق وہی بات کہی، تو اس کے جواب میں یہودی بولے کہ تم نے کیا عجیب بات دیکھی ہے؟ اس سے زیادہ عجیب بات تو ہم نے دیکھی ہے کہ ہم نے تو ابھی ابھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ پیارے دوستو، جتنا عرصہ بھی نبی کریم نے حضرت ابو طالب کے زیر سایہ گزارا، اس تمام عرصہ میں بے شمار واقعات رونما ہوئے، حتیٰ کہ جناب ابو طالب فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھائی کا یہ بیٹا عظیم و شان کا مالک ہے۔ اللہ کریم ہمیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔